پاسبانی اور حرمت کے لیے لڑنے والے جمہوری قوتوں اور عادی ووٹ چوروں کے درمیان ہے۔ عمران خان ایک ایسے بہروپیے اور مطلق العنان شخص ہیں جو ہر قیمت اور ہر حالت میں ملک کے تمام اداروں پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں۔ آج انہیں جمہوریت یاد آ رہی ہے اور آج وہ اصولوں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ 2018 کے عام انتخابات ہوں، اس کے بعد ہونے والے تمام ضمنی انتخابات ہوں، آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں یا گلگت بلتستان کے یا سینٹ کا الیکشن ہو، ہر جگہ عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ کروائی اور بڑے فخر کے ساتھ کروائی۔ مجھے نہیں پتا بھی کیا ہوگا، آبویسلی یہ تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا، لیکن اگر پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ ہر بار اجنبی کو اپنا امیدوار بناتے ہیں، جس کو ڈاکو کہتے ہیں کبھی اس کو امیدوار بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو نالائق ترین آدمی کو پنجاب پہ مسلط کرتے ہیں اور اپنے اراکین اسمبلی کا اور پنجاب کے لوگوں کا ناطقہ بند کرتے ہیں، اور اس پہ پھر آپ ڈٹے رہتے ہیں کہ یہ نالائق اور کرپٹ آدمی ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا، جیسا کہ ماضی میں کیا آپ نے۔ تو پھر لوگ آپ سے تنگ آئیں گے، آپ نے تو اپنے اراکین اسمبلی کو بھیڑ بکریاں سمجھا گیا، تو بھیڑ بکریاں تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ میں لاہور میں 2 دن قیام کروں گا۔ خان صاحب آپ لاہور میں 5 دن قیام کریں، میں تو کہتا ہوں 7 دن ہی قیام کر لیں، کیونکہ آپ کا جو پولیٹیکل آپ کا لاجیکل اینڈ ہے وہ اسی شہر میں ہوگا۔ بالکل ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، 2 دن نہیں، دن بڑھائیں آپ، اور آپ پھریں اس شہر میں، ہم بھی اس شہر میں پھریں گے، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ یہ شہر کس کے ساتھ سٹینڈ کرے گا۔ یہ جو ضمنیاں آپ نے 2 طرف جیت لی ہیں نا، اس سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا آپ بیلنس لوز کر رہے ہیں تو بیلنس لوز نہ کریں، کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جس طریقے سے آپ جیتے ہیں یہ جیت ہمیں معلوم ہے کہ ہم لارجر پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ ڈیفالٹ نہ کر جائے، جسے آپ ڈیفالٹ کروا گئے تھے اس کو بچاتے رہ گئے۔ ہم نے آپ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا، اس لیے کہ اگر بوجھ ہم نہ اٹھاتے تو کون اٹھاتا؟ ماضی میں بھی ہم پاکستان جب مشکل میں رہا وہ بوجھ اٹھاتے رہے ہیں، مگر اس بار گناہ آپ کے تھے اور ان گناہوں کی سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے تھی، تو سزا آپ کو ملے گی، کچھ عرصے بعد مل جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شعور نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا بریگیڈ بنا کے اور کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اگر گمراہوں کا ایک گروہ پیدا کر لیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ گمراہی جو ہے یہ طول کھینچ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو برابر جواب ملے گا۔ آپ جیسی گندی زبان تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم زبان رکھتے ہیں، اور ہماری زبانیں آپ جیلوں میں ڈال کر بھی بند نہیں کر سکے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگی، اور ہم آپ کی ہر بہروپ کو، ہر دھوکے کو ہم بے نقاب کریں گے اور پاکستان کو ایک ایسے آدمی سے بچائیں گے جو اس ملک کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جو چاہتا ہے کہ چیف جسٹس بھی اس کے ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کا ہو، صدر اور وزیر اعظم بھی اس کے ہوں، اور سارا ایوان اس کی مرضی سے چلے۔ عمران خان یہ نہیں ہوگا، زور لگا کے آپ دیکھ لیں یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ سوال بھی آج پھر دہرانا چاہتا ہوں، اور اب روز دہرائیں گے ہم، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ بتائے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کتنے سال بعد کرنا انہوں نے، اور اس میں کیا امر مانے ہیں، اور یہ پوری قوم اس کا جواب مانگتی ہے۔ اس کی گالیوں سے آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس کو تو گالیوں کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے، جتنے مرضی فیر ہو جائیں آپ اس کے ساتھ یہ گالیاں ہی دے گا۔ اگر یہ شخص احسان یاد رکھنے والا ہوتا تو جب کے پی میں پہلی بار ان کی گورنمنٹ بنی تھی، میں یاد کرانا چاہتا ہوں 2013 میں ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں تھے، مجھے ڈینائی کرے نا اگر کوئی کر سکتا ہے تو، یہ سمپل میجورٹی نہیں رکھتے تھے، میجورٹی بنتی تھی وہاں پہ اگر ہم چاہتے پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کی، ہم وہاں مخلوط حکومت آرام سے بنا سکتے تھے، مرکز میں ہماری حکومت بن گئی تھی۔ میں تاریخی بات کر رہا ہوں۔ تو میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ نہیں، چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے تو جمہوری رویہ یہ ہے کہ ہم ان کو موقع دیں اور اپنی حکومت نہ بنائیں، اور اس شخص نے کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا اور ہر بار ڈسا جب اسے موقع ملا۔ تو یہ شخص تو بھروسے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے اس کو چونکہ ابھی تک اس نے پتھر نہیں چاٹا، میں نے یہ کئی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی پتھر چاٹے گا تو پھر واپس لوٹے گا سیاسی برادری کی طرف۔
کسی نے پتھر نہیں چاٹا. خان صاحب آپ کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں, آپ کو تو کسی نے چھو منتر بھی نہیں کہا. ہمارے تو آپ نے گلے ناپ دیے تھے اور ہمیں جیلوں میں اور پھانسی کی کوٹریوں میں ڈال دیا تھا. اور جب ہم آئے تو ہم نے تو آپ کی طرف وہ پیش قدمی نہیں کی, کیونکہ وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. آپ ایسے ڈرے ہوئے تھے مجھے پکڑ لیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرے بارے میں. ہم تو سیاست کے میدان میں آپ کا مقابلہ کریں گے, ہم کسی اور میدان میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم تو عدالتوں میں بھی جانا نہیں چاہتے, لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں, جب آپ بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہیں, ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے. اور ایک اور بات جو ہم مسلسل کہتے رہیں گے اور میرے باقی ساتھی بھی یہ دہراتے رہیں گے, یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے کہ 63A پر جب صدارتی ریفرنس آنریبل سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تو اس کی جو وضاحت کی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف اور آئین کے تقاضوں سے متصادم. اور وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پڑی ہے ریویو کی, اسے لگنا چاہیے. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں لگتی, اور ہماری درخواست ہے کہ فل کورٹ اسے سنیں. قوم کے سامنے آنا چاہیے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, یہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہے. تو انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, اور انصاف کو پھر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, انصاف کو ٹائم پہ ملنا چاہیے نا. ہماری جگہ ہوتے اور ہم اسمبلی میں نہ ہوتے تو تم تو اپنا چمچا لگاتے, کوئی کرونی لگاتے. جبکہ اپوزیشن نے جو بھی اویلیبل تھی اس وقت, اور گورنمنٹ نے اس آدمی کا نام پرپوز کیا جس کی شہرت پہ, دیانت پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. تو جب اگر آپ اپنے کرونیز کو لے کے آئیں گے, یا آپ ایسے لوگوں کو قابو کر لیں گے جن کے ویک پوائنٹس ہیں, اور ان کے ویک پوائنٹس لے کے آپ وزیر اعظم اس میں چھپا لیں گے, اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کریں گے, تو آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ویلیوز کی بات کرتے ہیں. تو آج کا دن انشاءاللہ تعالی اہم دن ہے, اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ PMLN اور ہمارے الائز بالکل ہم میدان کے اندر موجود ہیں. آج نتیجہ اللہ خیر کرے جو بھی نکلے, میدان بھی آئی ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم بھی آئی ہیں, اور ہم اس آدمی کو جو گمراہی پھیلا رہا ہے اس کا گروہ, اس کو بالکل اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. شکریہ. اور سر یہ ہمیں فرمائیں کہ آپ ماضی میں بڑی کوشش کرتے رہے ہیں, PMLQ اور PMLN میں مفاہمت کی, آپ چودھری پرویز رائی کے گھر بھی گئے, پھر شہباز شریف کے گھر گئے, ایک موقع میں معاملات بھی طے ہو گئے, تو اب کیا پرویز رائی کا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ گزارش یہ ہے کہ میں جواب تو دے سکتا ہوں, لیکن ابھی چونکہ 5 بجے ہیں تو کچھ جواب جو ہیں وہ کل کے لیے رکھنے ہیں اور کچھ پرسوں کے لیے رکھنے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, پنجاب میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الحمدللہ ہمارے بغیر نہیں ہوگا. سو جو صورت بھی بنے گی اس میں PMLN کا اور ہمارے الائز کا رول ہوگا, تو تبھی نظام چلے گا. تو خاصا یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا؟ ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ وہ نہ بنے. ظاہر ہے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. تو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے سوال کیا کہ آپ گئے تھے پرویز الہی کے گھر میں, کہ مشاورت کرتے رہے, تو مونس الہی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جو فون آیا تھا وہ سعد رفیق صاحب کو میں نے بتایا تھا, جہاں سے فون آیا تھا اس بندے کا نام بھی بتایا تھا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پریشر تھا, کہاں سے فون آیا؟ نہیں, مونس الہی صاحب نے کبھی میرا ذکر نہیں کیا, میری ان سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی, ان سے میری کبھی بات نہیں ہوئی. تو فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی, فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے. کون سے انقلاب کی راہ میں؟ وہ کہتے ہیں انقلاب والے نیوٹرل رکاوٹ بنے اس کی راہ میں. ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جس جھوٹے انقلاب کی PTI والے باتیں کرتے ہیں اس انقلاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن کا لیڈر لوگوں کی جیب پہ چلتا ہو, اور جن کا اپنا لیڈر دوسروں کو تو تانے دیتا ہو, خود 350 کنال میں کہ گھر میں رہتا ہو پہاڑ کی چوٹی پہ, اور جس کی اپنی اولاد جو ہے وہ ملک سے باہر پل بڑھ رہی ہو, اور انہیں اپنے ملک آنے کے بارے میں ان کا کوئی پتہ ہی نہ ہو آئیں گے بھی کہ نہیں, اور اپنے ملک کی زبان بولنی نہ آتی ہو, مادری زبان, اس پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے پہ کیسے تانا زنی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا خیال سر گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے تو فیڈرل کیبنٹ اس کی فائنل اپروول دیتی ہے. فیڈرل کیبنٹ نے تبدیلی کی اپروول IGs کی ضرور دی ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید IG صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب جو تھے وہ
خود ریکویسٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو کہ ہم جانا چاہتے ہیں. مجھے اس سے زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. پنجاب اسمبلی میں تو بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں. گھنٹے تو نہیں بجے ابھی. ایسے بھی بچ جائیں گے. آپ یہ فرمائیے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے چوری پرویز لے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر مرکز کی جانب پھر ان کا حملہ ہوگا. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز میں بھی وہ گورنمنٹ کو ڈسٹیبل کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں, اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بہت مہربانی.